بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بات بتانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں آج بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح جب دوپہر میں زوال کا وقت ہوتا ہے تو جس طرح نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ صحیح اور ثابت ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 اوقات ایسے ہیں بطور خاص دن کے حصے میں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جن کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ ایک تو صبح کا وہ وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ عام طور سے بہت ساری مسجدوں سے اعلان بھی ہوتا ہے کہ اب سورج نکلنا شروع ہو گیا ہے، جو آدمی نماز پڑھنا چاہے وہ 15 یا 20 منٹ کے بعد نماز پڑھے۔ تو یہ جو 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے وہ اپنی کوئی قضا نماز ہو یا یہ کہ کوئی نفل نماز ہو یا اسی دن کی فجر کی نماز ہو۔ اسی طرح دوپہر میں جب سورج بالکل بیچوں بیچ آ جاتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 5 سے 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ زوال کا وقت 5 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو یا کوئی قضا نماز ہو۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے شام میں، سورج کی جو ٹکیا ہوتی ہے، سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ پیلی پڑ جاتی ہیں اور سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ مغرب کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی کوئی قضا اور نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، البتہ اگر اسی دن کی عصر کی نماز کسی آدمی کی باقی ہو اور اس نے ابھی تک اپنی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ آدمی اپنی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تینوں اوقات وہ ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ قرآن کریم کے بارے میں جو غلط فہمی ہمارے یہاں مشہور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آدمی ان تینوں اوقات میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اسے پورا ثواب ملے گا، چونکہ جس چیز کی جو ممانعت جہاں تک ہے وہ وہیں تک رکھی جائے گی۔ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اوراد و وظائف پڑھے، تسبیحات مشغول رہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے وہ لوگ جو مسجد میں فجر کی نماز کے لیے اس وقت پہنچتے ہیں جبکہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہترین مشورہ یہی ہوتا ہے کہ وہ 10 15 20 25 منٹ جتنی باقی ہوں وہ مسجد میں بیٹھ جائیں اور اپنا قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، اوراد و وظائف مشغول رہیں، تاکہ ان کا یہ وقت بھی صحیح اور مثبت استعمال میں آ جائے، اور جب نماز کا وقت شروع ہو جائے پھر اپنی نماز پڑھ لیں۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال ہمارے نمبر پر بھی پوچھ سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگلی کسی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔